اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ شرح عوامل فی النحو کا آپ نے نام سنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جامع المقدمات میں موجود ہے۔ جامع المقدمات جو ہمارے مدارس میں ہے اس میں یہ شرح عوامل موجود ہے۔ ہمارے مدارس میں ابتدائی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے صرف میر اور نحو میر کے بعد جو کتاب پڑھائی جاتی ہے آج کل وہ شرح عوامل ہے۔ اب شرح عوامل جرجانی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارا درس اس کے متعلق ہوگا، لیکن کچھ مدارس میں ملا محسن بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال ہم جس کتاب پہ فوکس کر رہے ہیں اور ہمارا جو متن ہے وہ شرح عوامل ہے۔ اب سوال یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شرح عوامل کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ آپ ملا محسن پڑھاتے، عوامل ملا محسن کو آپ پڑھاتے، عوامل فی النحو جرجانی کا آپ نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرح عوامل اگر آپ نحو کے جو اساتید ہیں، جو بزرگان ہیں، جو نحو میں اچھی خاصی مہارت ادبیات میں رکھتے ہیں، ان سے آپ اگر پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مبتدی کے لیے شرح عوامل فی النحو یعنی عوامل جرجانی آسان ہے بالنسبہ عوامل ملا محسن کے۔ ملا محسن والی جو عوامل ہے وہ تھوڑی اس کی عبارات میں تھوڑی پیچیدگیاں موجود ہیں، لیکن شرح عوامل جرجانی البتہ ہر کتاب کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کا مصنف الگ ہے، اس کتاب کا مصنف الگ ہے، لیکن اس کتاب کا انتخاب جو زیادہ تر مدارس میں کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اب طالب علم نے پہلے عربی نہیں پڑھی ہوتی، عربی سے بالکل نابلد ہوتا ہے، عربی نہیں جانتا، تو اس کو ایسی کتاب پڑھائی جائے کم از کم وہ عربی پڑھ تو سکے۔ ایسے نہ ہو کہ عربی کے خد و خال میں، اس کے عربی کے قوانین میں اور اس کی پیچیدگیوں میں اتنا پھنس جائے کہ وہ متن ہی نہ سمجھ پائے۔ اس لیے شرح عوامل جرجانی کا مدارس میں انتخاب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مبتدی کے لیے آسان ہے۔ دوسری بات جو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عربی کے حساب سے مدارس میں آپ یہ پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ نے نحو میر پڑھی، صرف میر پڑھی، شرح امثلہ، اس میں عربی مثالیں تو موجود تھیں لیکن تقریباً وہ ساری کتابیں فارسی میں ہیں۔ آپ عربی متن کے حساب سے جو کتاب پڑھ رہے ہیں پہلی عربی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو دقت سے پڑھیں۔ آپ کی بنیاد ہے، آپ کی بیس ہے، بنیاد اور فاؤنڈیشن اگر آپ کی مضبوط ہو گئی، ہماری بنیاد اگر مضبوط نہیں ہوگی تو آگے آپ درس خارج تک چلے جائیں، کچھ بھی پڑھ لیں، ساری کتابیں پڑھ لیں، اگر بنیاد کمزور تو سارے سلسلے خراب ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی آپ عمارت کھڑی کریں، 4 طبقے کی بلڈنگ ہو، کوئی ایک فلور، ایک طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، تو 4 طبقوں والی بلڈنگ ہے لیکن اس کی بنیاد لڑکھڑا رہی ہے، بنیاد میں صحیح مٹیریل نہیں ڈالا گیا، بنیاد مزے کی نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ سارے چاروں کو چارے دھڑم کر کے گر جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا قصور نہیں تھا، وہ بھلے کتنے بھی اچھے بنائے ہوں، خوبصورت بنائے ہوں، ان میں مٹیریل آپ نے بہت اچھا استعمال اگر کیا ہے، لیکن بنیاد جس پر یہ چاروں طبقے تھے، یہ 4 جو اوپر آپ نے گھر بنائے تھے ایک بلڈنگ میں، اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو وہ بھی گر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی کہے گا کہ آپ نے بنیاد کو مضبوط نہیں بنایا۔ تو یہ تعلیم بھی ایسے ہے، یہ کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ بنیادی آپ کی کتابیں ہیں، ان کا جو شمار ہوتا ہے بنیادی کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ صحیح نہیں پڑھیں گے، اس میں دقت نہیں کریں گے کہ استاد کا تلفظ کیسا ہے، مجھے کیسا اس کو پڑھنا، کیسے پڑھنا چاہیے اور کیسے
مباحثہ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں اگر آپ رعایت نہیں کریں گے تو آگے جو جتنا آپ پڑھیں گے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی مضبوط نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ عربی کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں دقت سے پڑھیں. اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو عوامل جرجانی ہے جو ہم پڑھیں گے جس کتاب کو، یہ کتاب آپ کی خدمت میں عرض کروں آغا کیا ہو گیا، اس کو پکڑیں. اچھا مقدمات جیسے آپ کھولیں گے تو پہلے میری اس مقدمات میں تو پہلے عوامل ملا محسن ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، کتاب شرح عوامل فی النحو جرجانی کی. اچھا، اس میں آپ جیسے ہی متن انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کل والے درس میں، لیکن سوال پہلے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ اس عوامل کو لکھا کس نے ہے. تو الفہ الشیخ الفاضل عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی، شیخ عبد القاہر جرجانی، شیخ عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی نے کتاب لکھی ہے. اچھا، جرجان یہ اصل میں ایرانی شہر ہے، یہ ہے گرگان. جرجان کیونکہ گاف عربی میں نہیں ہے، اسی لیے اس کو جرجان کر دیا، کیونکہ گاف تو عربی میں نہیں ہے. آپ کو گاف قرآن میں کہیں مل رہا ہے؟ نہیں ہے، تو لہذا جرجان اس کو پڑھتے ہیں. جرجانی آپ جو یہ کتاب میں بھی پڑھیں گے الجرجانی، یہ اصل میں گرگان ہے. ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام گرگان ہے. ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام گرگان ہے، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے اسی لیے اس کو جرجان پڑھ رہے ہیں. یہ جیم ریپلیس ہو گیا ہے وہ اس حساب سے. اور جرجان جیسے ہمارے اساتذہ ہی بتاتے ہیں اس وقت مہد علم تھا، مرکز علم تھا. اور بہرحال ہمارے استاد بھی یہ فرماتے تھے کہ اس بزرگوار نے یہ جو 100 عامل لکھے ہیں اور کیسے اکٹھا کیا ہے کہ عاملوں کو 100 عوامل پر منحصر کرنا اور ان پر کام کرنا اور اس حساب سے اس پر کتاب لکھنا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے ایسے جو اس فن میں کیا ہو، ماہر ہو. اچھا، ملا محسن جو جیسے میں نے بتایا کہ عوامل ملا محسن کچھ مدارس میں پڑھی جاتی ہے. آپ کے ساتھ بھی شاید کوئی مباحثی کوئی دوست آپ کو کہے کہ ہم ملا محسن پڑھ رہے ہیں، آپ جرجانی پڑھ رہے ہیں. جرجانی عوامل شرح عوامل فی النحو کی پڑھنے کی وجہ میں نے بتا دی. اچھا، یہ نہیں ہے کہ ملا محسن بیکار ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں. اکثر اساتذہ ایسے ہوتے تھے، کیونکہ آپ ابتدائی طالب علم ہیں، آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ملا محسن بھی پڑھنی چاہیے، وہ کتاب بھی زبردست ہے. لیکن ابتدا میں فعلاً آپ اس کتاب پہ فوکس کریں، وقت مل جائے اور آپ کے ساتھ اساتذہ اور دوست جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں تو اس کو آپ اس کا سائیڈ میں مطالعہ کریں اگر اتنا حوصلہ ہے تو. لیکن ہمیں فعلاً عوامل شرح عوامل جرجانی پڑھنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اچھا، اب آتے ہیں بحث میں وارد ہوتے ہیں کہ کلمے کے حساب سے جو لفظ ہے آپ جو یہاں پر پڑھیں گے اس کی 4 قسمیں ہیں. کچھ ایسے کلمے ہیں جو عامل بھی ہیں اور معمول بھی ہیں، عامل بھی ہیں اور معمول بھی ہیں، یعنی دونوں عامل بھی واقع ہوتے ہیں اور معمول بھی واقع ہوتے ہیں. جیسے مثلا غلام زیدن، غلام زیدن یہ عامل بھی واقع ہوتا ہے کہ مضاف اگر جر دے مضاف الیہ کو تو یہ عامل بھی ہے. معمول بھی واقع ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی کوئی چیز عمل کرتی ہے، معمول بھی واقع ہوتا ہے. جیسے رأیت الغلام مثلا. بس کچھ کلمے ایسے ہیں جو عامل بھی ہیں اور معمول بھی ہیں. اچھا،
کچھ ایسے ہیں جو عامل ہیں لیکن معمول نہیں ہیں، فقط عمل کرتے ہیں، معمول واقع نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہیں جو معمول واقع ہوتے ہیں لیکن عامل نہیں، دوسرے کے بالکل برعکس۔ دوسرے میں ہم نے کیا کہا کہ عامل واقع ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن معمول واقع نہیں ہوتے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ معمول واقع ہوتے ہیں لیکن عامل واقع نہیں ہوتے۔ اچھا، چوتھی قسم ہے کہ جو نہ عامل واقع ہوتے ہیں نہ معمول واقع ہوتے ہیں، نہ عامل نہ معمول۔ بہرحال یہ کلمے کی اقسام ہے۔ یہ کیوں میں تقسیم آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ کتاب کا نام کیا ہے؟ عوامل۔ اب اس عوامل کی شرح ہم پڑھیں گے۔ جب عوامل کی شرح پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ فقط عوامل ہی ہیں یا معمول بھی ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں نہ عامل ہیں نہ معمول ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جو عامل بھی ہیں اور معمول بھی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایسے نہیں ہے کہ کلمہ فقط کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے، نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ فقط کیا ہوتا ہے؟ معمول ہوتا ہے، نہیں۔ بس چار قسمیں ہیں، عامل اور معمول، عامل لیکن معمول نہیں، معمول لیکن عامل نہیں، نہ عامل نہ معمول۔ خوب اس کو آسان طریقے سے یاد کر لیں اور لکھ لیں تو بہتر ہے۔ اچھا، عوامل عامل کی جمع ہے۔ عوامل کس کی جمع ہے؟ عامل۔ عامل مفرد، عوامل جمع۔ جیسے طالبتن کی جمع کیا ہے؟ طوالب۔ طالبتن یعنی مؤنث ایک لڑکی جو طالب علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طالبتن۔ اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ طوالب۔ اور طوالب کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے۔ ہو جیسے غاشیتن کی جمع کیا ہے؟ غواش۔ اچھا، تو یہاں پر ہم سوال یہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ کیسے عامل کی جمع عوامل بنا دی جبکہ طالبتن کی جمع طوالب ہونی چاہیے نا؟ تو آپ نے عامل کی جمع عوامل کیسے بنا دی؟ اس کی اور کوئی جو ہے جمع بناتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، یہ نقطہ ہے کتاب میں، یہ چیزیں فعلاً نہیں ہیں، یہ ان نکات کو یاد کریں کہ آپ پڑھیں گے سیوطی میں کہ اسم فاعل اگر عاقل کے لیے صفت ہو تو جیسے مثلا کیا کہتے ہیں، عاقلتن کی جمع کیا آئے گی؟ عواقل ہو۔ لیکن اگر غیر عاقل ہو، مؤنث بھی نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے لیکن عاقل نہیں ہے، کیا اس کی جمع عوامل یعنی کیا کہتے ہیں عوامل کے وزن پر آ سکتی ہے؟ جیسے عامل کی جگہ جمع ہم نے عوامل بنا دی، کیا ایسے کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، عاقلتن جو عاقل ہے، جو اس میں فاعل صفت ہے عاقل کے لیے، تو اس کی جمع فوائل کے وزن پہ آئے گی، درست؟ اچھا، جیسے عاقلتن کی جمع کیا ہے؟ عواقل۔ عاقلتن کی جمع کیا ہے؟ عواقل، کیونکہ یہاں پر اس میں فاعل صفت ہے عاقل کے لیے۔ لیکن یا طالبتن کی جمع کیسے؟ طوالب۔ لیکن اگر غیر عاقل ہو، جیسے عامل کوئی عقل مند تو چیز نہیں ہے، عوامل کوئی عقل مند چیز تو نہیں ہے، ان کو صاحب شعور اور صاحب عقل تو نہیں ہے، کیا اس کی عامل کی جمع جو غیر عاقل ہے، غیر عاقل کے لیے صفت ہے، اس کی وزن پہ آ سکتی ہے؟ ہاں، کہ اس کے وزن پہ آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر عامل کی جمع عوامل آ گئی۔ اسی لیے جیسے کاہل کی جمع آپ کواہل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا جواب۔ اب آتے ہیں
کہ آپ عوامل پڑھنے جا رہے ہیں، اور کل سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عوامل ٹوٹل جو ہیں وہ 100 ہیں. جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، ٹوٹل عوامل جو ہیں شیخ فاضل عبد القاہر نے یہاں پر بیان کیا، ٹوٹل عوامل کتنے ہیں؟ 100 عامل ہیں. اچھا، ایک لفظی کچھ عوامل لفظی ہیں، کچھ عوامل کیا ہیں؟ معنوی ہیں. عوامل کی 2 قسمیں ہیں، کچھ عوامل لفظی ہوتے ہیں، کچھ عوامل کیا ہوتے ہیں؟ معنوی ہوتے ہیں. اچھا، معنوی میں کچھ سماعی ہوتے ہیں اور کچھ قیاسی ہوتے ہیں. سماعی کیا ہوتے ہیں؟ سماعی کیا ہے؟ سماعی، اچھا پہلے لفظی وغیرہ کے بارے میں وضاحت دیں گے، بہرحال بات آ گئی. سماعی یعنی جو آپ نے عربوں سے سنے. عربوں نے کہا کہ حروف جارات مثلا 17 ہیں. عربوں نے کہا کہ مثلا بار مثلا جر دیتی ہے اسم کو. عربوں نے کہا کہ مثلا یہ کام ایسے ہے، یہ عمل ایسے کرتا ہے. یہ عامل کون سے ہیں؟ عامل سماعی. سماعی یعنی سننا. سمع سے، سمع والابصار، یہ وہی سمع سننے سے. آپ نے سنا. ان عوامل لفظیہ سماعی. سماعی یعنی جو سنے ہیں آپ نے عوامل. اچھا، قیاسی کیا ہے؟ وہ قانونی ہوتے ہیں. وہ قانون اور ملاک اور معیار آپ کو مل جاتا ہے. وہ ملاک اور معیار مل گیا کہ فاعل مرفوع ہوگا. فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. مفعول کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. یہ مثلا قانون ہے. اب جب قانون ہے تو اس میں ہمیں ملاک مل گیا. جہاں بھی فاعل ملا وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. جہاں بھی مفعول ملا وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. یہ قانون ہے. یہ قیاسی ہے، قانون ہے. اچھا، اب عدد کے حساب سے عوامل کی کتنی قسم ہو گئیں؟ 2، لفظی اور معنوی. لفظی کی 2 قسمیں، سماعی اور قیاسی. معنوی ٹوٹل جو ہیں 2 عدد ہیں. ختم. ٹوٹل معنوی جو عامل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. باقی کتنے بچے؟ 98 جو عامل ہیں وہ کون سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سماعی جو عوامل ہیں وہ 91 ہیں. قیاسی جو ہیں وہ 7 ہیں. قیاسی 7 عوامل ہیں، سماعی 91 ہیں. 91 سماعی، 7 قیاسی. 91 پلس 7 کتنے ہو گئے؟ 98. باقی 2 بچ گئے، وہ معنوی کے 2 عدد ہیں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 100. عوامل ٹوٹل 2، اس کی قسمیں ہیں لفظی اور معنوی. لفظی کی 2 قسمیں ہیں، سماعی اور قیاسی. سماعی 91 ہیں، قیاسی 7 ہیں، اور معنوی کے 2 عدد ہیں. یہ 100 پورے کے پورے جو ہے عوامل ہو گئے. اچھا، یہاں پر استاد نے ایک مثال دی اور بہترین مثال دی. ہمارے استاد ہیں آغا حائری. انہوں نے سمجھانے کے لیے کہ عامل لفظی کو کیسے سمجھایا جائے بچوں کو، کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو لفظی ہوتے ہیں. لفظی مثلا آغا صاحب مثال دے رہے تھے کہ یہ انسان کا جو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کے کچھ جو ہوتے ہیں وہ عامل ظاہری ہوتے ہیں، لفظی ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی مثلا وہ آدمی موٹا تکڑا ہے اور چربی والی چیزیں کھاتا ہے، اس کے کھانے کا لیونگ اسٹائل اصلا مزے کا نہیں ہے، اور چربی والی چیزیں بہت کھاتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی اصلا بہت زیادہ پیتا ہے، تلی ہوئی چیزیں بھی بہت کھاتا ہے. تو یہ لفظی عامل ظاہر نظر آ رہے ہیں جو اس کو بلڈ پریشر ہوگا. نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا انداز، اس کا اٹھنا، یہ ایسے عامل ہیں جو اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی. اچھا، یہ عامل کیا ہے؟ لفظی ہے. لفظی عامل میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے اس نے ظاہری حساب سے یہ سارے کام کیے، پھر اس کو بلڈ پریشر ہوا.
ہاں اس کی جو رگیں ہیں وہ بند ہو گئیں، بلاکیج ہو گئی، کیونکہ کھا پی ایسے رہا تھا تو وہ ایسے ہونا تھا۔ لفظی عامل میں بھی ایسے ہے کہ ظاہر میں وہ لفظ وہ عامل نظر آتا ہے لفظ میں، جیسے ان زیدن قائمن، اب یہ ان عامل ہے، اس نے عمل کیا ہے کس میں؟ زیدن میں، یہ ان ظاہر ہے، جس نے عمل کیا ہے کس میں؟ زیدن میں، قائمن میں۔ ان تکڑا عامل ہے اور اس نے دو پہ عمل کر دیا، زید پہ بھی تو قائم میں بھی، تو یہ ان ظاہر ہے، لفظ میں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، لیکن کچھ عامل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معنوی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو کوئی انسان نظر آئے جو کھانے پینا کھاتا پیتا بھی مثلا صحیح ہے، اور اس کی جو باڈی ہے وہ صحت مند ہے، ورزش بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، وہ تو لوگ تو کہیں گے، ڈاکٹر بھی کہے گا کہ بھائی کیا ہوا ہے، اس کا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہے، جبکہ اس کا بدن بھی صحیح، اس کا لیونگ اسٹائل بھی صحیح، اس کا کھانے کا استعمال بھی صحیح، صاف ستھرا کھانا، صاف و شفاف اور صحت مند کھانا کھاتا ہے، پھر بھی اس کو بلڈ پریشر کیوں ہے؟ لفظی حساب سے، ظاہری حساب سے تو کوئی اس کو بیماری نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ظاہری حساب سے کوئی عامل اور سبب بھی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹینشن کی وجہ سے، ٹینشن نظر تو نہیں آتا، پریشان نظر نہیں آتی، اسٹریس نظر نہیں آتی، یہ درونی عوامل ہیں، اندر میں کوئی کڑ رہا ہوتا ہے، اندر میں کوئی اس کو پریشانی ہے، کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، اس کو شوگر ہو گئی، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہری حساب سے تو آدمی وہ بالکل صحیح، کوئی ایسا ریزن نہیں تھا جو اس کو بیماری ہو، لیکن وہ اندر میں جو اس کو تکلیف تھی، وہ ایک مسئلہ تھا، ایک پریشانی تھی، اس کی وجہ سے وہ اسٹریس اور ٹینشن، اس کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ عامل معنوی تھا، نظر نہیں آ رہا تھا نا، وہ بلا کر اس کو بیماری ہو گئی۔ تو عامل معنوی میں ایسے ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، ان کا ان بار فجر کی طرح وغیرہ وغیرہ، کا ان کی طرح کوئی عامل نظر نہیں آتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے۔ مثلا زید قائم میں جیسے کہتے ہیں کہ زید قائم، کے زید کو کس نے مثلا رفع دیا؟ کہہ رہے ہیں ابتدا نے دیا ہے، مثلا ابتدا نے اس کو رفع دیا ہے، مثلا تو ظاہر تو نہیں ہے کہ مثلا زید کو رفع کس نے دیا ہے۔ اس عامل کو جو رفع دے اور عمل کرے، ایسے عامل کو کیا کہتے ہیں؟ عامل معنوی۔ لفظ میں جو ظاہر آئے، نظر آئے، اس کو کہتے ہیں عامل لفظی۔ لفظی کی تو اتنی مثالیں ہیں، تو آپ کو بتایا کہ مثلا عوامل لفظی 98 عوامل ہیں، تو حروف مشبہ بالفعل، افعال مقاربہ، یہ اسم فاعل، مفعول، یہ سارے کیا ہیں؟ عوامل لفظی ہیں۔ معنوی کی مثال جیسے مبتدا زید قائم، یہاں پر کیا ہے؟ وہ تجرد ہے، وہ تجرد وہ عامل بنا ہے، تو لہذا اس کو دیکھا تو نہیں جا سکتا کہ اس زید کو کس نے مثلا رفع دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ عوامل سے خالی ہے، مجرد ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابتدا جو وہ بھی تو چھپا ہوا عامل ہے، اس نے رفع دیا ہے، تو لہذا اس کو لفظ میں نہیں دیکھا جا رہا، تو اسی لیے اس کو عامل معنوی کہتے ہیں، معنوی لفظی کے مقابلے میں۔ معنوی کیونکہ دیکھا نہیں جا رہا آنکھوں سے، تو لہذا اس کو معنوی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، خود عامل کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عوامل جمع ہے عامل کی، تو عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کی آسان تعریف یہ ہے کہ ایسا کلمہ جو دوسرے کلمے میں اعراب ایجاد کرے، جیسے مثلا فی جر ایجاد کرتا ہے کس میں؟ اسم میں۔ با اگر داخل ہو جائے مثلا کسی اسم پر، تو اس کو کیا کہہ دیتی ہے؟ جر دے دیتی ہے۔ الا اگر کس پر داخل ہو جائے کیا ہے؟ مثلا جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو یہ با عامل ہے، اس نے عمل کیا کس میں؟ اسمے میں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بسمے کی یہ اسم مجرور کیوں ہے؟ کہ اس با نے عمل کیا ہے، اعراب ایجاد کیا ہے اسم کے آخر میں۔ بس عامل ایسا کلمہ جو دوسرے کلمے میں کیا کرے؟ اعراب ایجاد کرے۔ یا مثلا جیسے ان اسم کو نصب، خبر کو رفع، جیسے ان زیدن قائم، اس ان نے کیا کیا ہے؟ اعراب ایجاد کیا ہے کس میں؟ زید میں اور قائم میں۔ بس کامل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جو دوسرے کلمے میں اعراب ایجاد کرے، اس کو اعراب دے، ایجاد کیا کرے؟ اس کو اعراب دے۔
واضح ہو گیا. اور قیاسی تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا، قیاسی یعنی وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. عوامل کی دو قسمیں تھیں نا، عوامل لفظی اور معنوی. لفظی کی دو قسمیں تھیں، سماعی اور قیاسی. سماعی جو سنا جائے، عربوں سے سنے، اور قیاسی جو کیا ہو، قانون کے مطابق ہو. جیسے مثلا ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، چاہے عرب سنیں، عرب سے سنیں آپ کی فاعل کو رفع دیتا ہے یا نہیں، یا عرب سے نہ سنیں. یہ قانون ہے، یہ معیار ہے. تو لہذا یہ ہمارا درس جو ہے آج کا ختم ہوا. انشاءاللہ کل عبارت کی تطبیق کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.